السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسبوع امید نے امیر کویت اور فلپین کے صدر سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مالیاتی نگرانی اور محاسبے کی اعلیٰ تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس دوحہ میں جاری ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے، جبکہ ویکسینیشن کی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے۔ اور عراق میں عین الاسد نامی فوجی اڈے پر راکٹوں سے حملہ ہوا ہے اور افغانستان میں طالبان کا پھیلاؤ جاری ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں سوئٹزرلینڈ کے وزیر مالیات جناب اولی ماورر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات و تعاون اور اسے مختلف شعبوں، خاص طور پر انویسٹمنٹ، مالیات اور اقتصادیات کے شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل اور دو طرفہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی مالیاتی امور محترمہ ڈینیلا سٹوویل، سوئس بینکوں کی یونین کے سربراہ جناب ہربرٹ شیڈٹ، سوئس کریڈٹ گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب تھامس جوٹسٹن، جولیس بار گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب فلپ ریکن باکر اور یو بی ایس گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب رالف ہیمرز بھی آج کی اس ملاقات میں شریک تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام شیخ فیصل محمد عبدالعزیز المالک الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ فلپین کے صدر روڈریگو ڈوٹیرٹے کے نام بھی جنوبی فلپین میں ایک فوجی طیارے کی تباہی میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک ڈیموکریٹک عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون، جمہوریہ وینزویلا بولیوار کے صدر نکولاس ماڈورو اور جمہوریہ کیپ ورڈ کے صدر جارج کارلوس ونسکا کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی امیر کویت کے نام شیخ فیصل محمد عبدالعزیز المالک الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر نے جمہوریہ فلپین کے صدر کے نام بھی وہاں کے ایک فوجی طیارے کی تباہی میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اسی طرح نائب امیر نے الجزائر، وینزویلا اور کیپ ورڈ کے صدور کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے امیر کویت کے نام شیخ فیصل محمد عبدالعزیز المالک الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے جمہوریہ فلپین کے صدر کے نام وہاں ایک فوجی طیارے کی تباہی میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے وینزویلا کے صدر، الجزائر کے وزیر اعظم جناب ایمن بن عبد الرحمن اور جمہوریہ کیپ ورڈ کے وزیر اعظم جناب خوسے یولیسس کوریا اے سلوا کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور ملائیشیا کے وزیر اعظم و وزیر بین الاقوامی تجارت و صنعت جناب محمد ازمین علی نے دو طرفہ تعلقات و تعاون، اسے فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے برادر ملک سعودی عرب کے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن عبداللہ الفرحان نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی برادرانہ تعلقات
اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری سے سوئس وفاق کے وزیر مالیات جناب ٹولی ماورر نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات، مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اہم اقتصادیات، انویسٹمنٹ اور کامرس یعنی تجارت کے شعبوں میں آنے والی ڈیولپمنٹ کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے برادر ملک سعودی عرب کے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن عبداللہ الفرحان آل سعود نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سینٹرل بینک کے گورنر شیخ عبداللہ بن سعود آل ثانی سے سوئس وفاق کے وزیر مالیات جناب اولی ماورر نے ملاقات کی، جس میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان مالیات اور بینکوں کے شعبے میں قائم تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ دیوان المحاسبہ کے صدر اور مالیاتی نگرانی اور محاسبے کی اعلیٰ اتھارٹیز کی عرب تنظیم عرب وسائل کے ایگزیکٹو چیئرمین شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی نے آج دوحہ شیراٹن ہوٹل میں دیوان المحاسبہ کی میزبانی میں اس تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کے 62ویں اجلاس کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ اس تنظیم کے قیام کو 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس میں اس تنظیم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور قطر کے دیوان المحاسبہ نے اس تنظیم کی امپروومنٹ کے لیے متعدد منصوبوں کا ایک پیکج تیار کیا ہے۔ اس اجلاس کی سائیڈ لائن میں ادارتی نگرانی و شفافیت کی اتھارٹی اور مالیات و تجارت کی قطر اکیڈمی نے سالانہ تربیتی پروگراموں اور مشاورتی منصوبوں کی ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس سے یہ اتھارٹی اور اس کے متعلقہ شعبے استفادہ کر سکیں گے۔ ادارتی نگرانی و شفافیت کی اتھارٹی کے صدر جناب حمد بن ناصر المسند اور مالیات و تجارت کی قطر اکیڈمی کے صدر ڈاکٹر خالد الحر نے اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج ملک میں کورونا وائرس کے مزید 148 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح شفا یاب افراد کی کل تعداد اب 2,20,597 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے مزید 65 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں سے 28 مسافر اس وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں۔ ایک اور مریض وفات پا گیا ہے۔ وہ کرونک بیماریوں کا شکار تھا اور اسے ضروری میڈیکل کیئر فراہم کی جا رہی تھی۔ ویکسینیشن سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ملک میں اب تک لوگوں کو اینٹی کورونا ویکسین کی 32,76,416 یعنی 3,276,416 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ لیبیا کی قومی متحدہ حکومت کے سربراہ عبدالحمید الدبیبہ نے لیبیا کے مختلف فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وقت پر انتخابات کرانے کی غرض سے دستبرداریاں پیش کریں۔ ادھر پارلیمنٹ کے اسپیکر عقیلہ صالح نے کہا ہے کہ اس سال کے اختتام پر انتخابات کرا دینے سے لیبیا میں امن اور استحکام بحال کرانے میں مدد ملے گی۔ واشنگٹن کی قیادت میں کام کرنے والے اتحاد کے ترجمان نے بتایا ہے کہ عراق کے مغربی حصے میں واقع فضائیہ کے عین الاسد نامی اڈے میں جہاں امریکی اور دوسرے بین الاقوامی فوجیں موجود ہیں، آج کم از کم 3 راکٹ آن کر گرے ہیں، لیکن ان سے کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ امریکہ بالعموم ایران کی مدد سے قائم مسلح گروپوں پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ وہ عراق میں اس کی فوجوں پر راکٹوں سے حملے کرتے ہیں۔ کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ افغان طالبان تحریک نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے شمالی افغانستان کی ریاست بدخشاں کے ضلع اشکاشم کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر امریکہ نے افغانستان کے حالات پر اور وہاں کی امپروومنٹ پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں امریکی فوجوں کے کمانڈر جنرل آسٹن ملر نے امریکہ کی جانب سے اس تشویش کا اظہار کیا۔ اور ایران کے جنوبی حصے میں قائم بو شہر کے جوہری پلانٹ نے 2 ہفتوں بعد اب پھر سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔
2 ہفتے قبل ٹیکنیکل خرابی کے باعث یہ پلانٹ بند ہو گیا تھا اور اب اسے دوبارہ بجلی کے نیشنل نیٹ ورک کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ آج کے نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔